اگر تو حضور کو دیکھتا لَقُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ تو یوں کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ گویا چہرہ اقدس سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ حضور کے صحابہ جب حضور کا دیدار کرتے تھے، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، تو ہر صحابی کا اپنا انداز ہے بیان کرنے کا۔ کوئی صحابی کہتے ہیں کہ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں حبیب خدا کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، اور 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور ایک طرف اللہ کے حبیب سرخ پوشاک، سرخ چادر لیے آرام کر رہے تھے۔ حضور کا چہرہ انور جو ہے وہ بھی چمک رہا تھا۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کے چاند کو دیکھتا، اور میں سوچنے لگا کہ موازنہ تو کروں کہ کون سا چاند خوبصورت ہے، وہ جو آسمان میں چمک رہا ہے یا یہ جو زمین پہ چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ دل ربا اگر کوئی حسین چہرہ ہے تو وہ اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے۔ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ چاند کے اوپر تو داغ ہے لیکن حضور کے چہرے پر کوئی داغ نہیں ہے۔ امام بہقی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں حضور کے حلیے سے آگاہ کرے کہ حضور کا مبارک حلیہ کیسا تھا، حضور کیسے نظر آتے تھے۔ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے ان کا انداز کیا ہے، حلیہ مبارک کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لو رأیتہ، اگر تو حضور کو دیکھتا لَقُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ تو یوں کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ گویا چہرہ اقدس سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں زمین پہ آتی ہیں تو ساری زمین روشن ہو جاتی ہے، اگر تو حضور کے چہرے کو دیکھتا تو تجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے حضور کے چہرے سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ ہیں حضور کے صحابہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعا کا مکھڑا، وہ حضور کا حسن مبارک انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے اور حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔